بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے پوئٹ ایس ٹی کولرج کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ چونکہ یہ ہماری ایگزام پریپریشن سیریز کا حصہ ہے تو ون بائی ون انشاءاللہ ہم امپورٹنٹ ان کے جو اسپیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ جو کوسچنز پاس پیپر سے ریلیٹڈ آپ پوچھتے ہیں ان کو ہم اس سیشن کے دوران ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ میری آپ سے یہ ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ جب آپ اس کو لیکچر کو اٹینڈ کریں تو ضرور کمنٹ کر کے اپنے آراء سے مجھے آگاہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جہاں یہ سیشن نماز کی اذان کی اگر بریک آتی ہے تو وہاں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پاز کرتے ہیں تو سپلٹ ہو جاتا ہے، تو سپلٹ ہونے کے بعد دوبارہ بھی آپ ضرور ایک دفعہ گروپ میں چکر لگا کے دیکھ لیجیے کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی چل رہا ہو، تو دوبارہ جب سیشن چل رہا ہو تو آپ اس کو تاکہ جوائن کر سکیں۔ تو یہ تو رہی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اس سے ریلیٹڈ، اس لائیو براڈ کاسٹ کی ایتھکس سے ریلیٹڈ، پروسیجر سے ریلیٹڈ۔ تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے ایگزام کا شیڈول پنجاب یونیورسٹی نے اناؤنس کر دیا ہے اور مختلف گروپس میں آپ کا شیڈول بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بیس پہ میں ڈیلی ایک رائٹر کو ڈسکس کیا کروں گا، اور اس کی ڈسکشن کے دوران یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ جب پوسٹ لگا دی جاتی ہے تو کائنڈلی آپ اس کے نیچے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ کے کون کون سے کوسچنز ہیں، کیونکہ آپ کے کوسچنز جو ہے وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے ان کو لے کے پھر آگے میں نے مٹیریل بھی بنانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ بنایا میرے پاس پڑا ہو اور میں نے جب شروع کر دیا ہو، بلکہ میں مٹیریل بناتا ہوں جب آپ بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں چیزیں بنا رہا ہوں۔ 12 بجے تک مجھے میسیجز آتے رہے، اسی طرح میں چیزیں بناتا رہا۔ اینیویز، چونکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے وقت میں جب کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کے فائنینشیل حالات بھی اتنے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ جو ہے وہ اس موقع پہ جب سیزن بڑے پیک پہ ہوتا ہے اس وقت چمڑی ادھیڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس موقع پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو جس حد تک ممکن ہے انسانی بنیادوں پہ آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ اپنا امتحان اچھے مارکس سے پاس کر لیں۔ تو ابھی ہم بڑھیں گے۔ آج جو ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایس ٹی کولرج کی سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ ہم دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر کو ہم فوکس کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک رہی بات اسٹڈی مٹیریل کی، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ میں آلریڈی گروپ کے اندر میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ لنکس وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ جو ریوائز مٹیریل ہوتا ہے جس سے میں اب یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹڈی مٹیریل میں نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی میری آن لائن کلاسز کا حصہ ہے، میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ وہ جوائن کی ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ مل بھی جاتے ہیں۔ اینیویز، چیزیں میں ایکسپلین کر دوں گا یہاں پہ تاکہ آپ کے جو کوسچنز ہیں وہ نہ رہیں بلکہ آپ یہاں سے مطمئن ہو کے جائیں۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم کولرج کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کی بایوگرافی اور اس کتاب کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ان دو اسپیکٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں یہ دونوں کے دونوں، جب آپ ان پہ بات کرتے ہیں، جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ رائٹر کے بارے میں جب ہم ڈسکشن کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سیمیول ٹیلر کولرج جو ہے وہ 1772 میں انگلینڈ کے شہر ڈیوون میں پیدا ہوا، اور یہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں میں 14 بہن بھائی تھے اس کی، جن میں سب سے چھوٹا تھا۔ فلاسفر بھی تھا، ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی تھا، اور اس نے بڑی ریناؤنڈ پوئٹری اس نے لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریری کرٹیسزم میں بھی اس کا بڑا کام ہے۔ خاص طور سے بایوگرافیا لٹریریا اس نے لکھا، اور اس نے ورڈزورتھ کے ساتھ مل کے پریفیس ٹو لیریکل بیلڈس بھی لکھے۔ اپنی زندگی میں بڑے پیمانے پہ اس نے سفر وغیرہ بھی کیے، اور اس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یہ اس کو اوپیم کی ایڈکشن تھی، افیون کا استعمال کرتا تھا۔ ورڈزورتھ کے ساتھ مل کے جب اس نے لیریکل بیلڈز لکھی تو اس کے لکھتے ہی اس نے اسی لیریکل بیلڈز کے اندر یہ جو دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر جو لانگسٹ پیس ہے پوئٹری کا جو کہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے پریفیس کو لکھتے ہی رومانٹک موومنٹ جو وہ بھی لانچ ہو چکی تھی۔ رومانٹک موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی، اس کے کنٹمپریریز نے بھی اس چیز کو قبول کیا۔
اب رومانٹک موومنٹ کیا ہے اس کے بارے میں آگے جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف ضرور دوں گا کہ رومانٹسزم کیا ہے یا رومانٹک موومنٹ کیا ہے، تاکہ آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے۔ یہ تو باتیں ہیں اس کی ایس ٹی کالریج کی۔ ہارٹ فیلئر اس کا ہوا 1834 میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایڈکشن تھی اس کو، کچھ اس کو مینٹل یا سائیکولوجیکل پرابلم سے، جس وجہ سے یہ افیون کا استعمال کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں چارلز لیم نے یہ کہا کہ چارلز لیم چونکہ اس کا دوست تھا، تو کہتے ہیں کہ چارلز لیم کے کا اس نے کوٹ کا بٹن اس نے پکڑا ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے بولے جا رہا تھا۔ اور جو لوگ یہ بھنگ وغیرہ یا افیون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ باتیں بڑی فلسافیکل کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ سچویشن ایسی تھی کہ جیسے ہی اس نے وہ باتیں کرتا گیا، کہتے ہیں کہ چارلز لیم کہتا ہے کہ میں صبح کے ٹائم پہ اس کو ادھر چھوڑ کے گیا، میں نے وہ کوٹ کا بٹن کاٹ دیا، وہ بٹن پکڑ کے آنکھیں بند کر کے لگا ہوا تھا، جب میں واپس ہے تب بھی وہ بول ہی رہا تھا۔ اس کی جو کتاب آپ کے کورس میں تو خیر نہیں ہے، لکی ڈی بایوگرافیا لٹریریا، اس کو سمجھنا کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنی تھیوری جو دی ہے نا، امیجینیشن کی تھیوری اس نے اس کے اندر دی ہوئی ہے۔ چلیں آگے بات کریں گے۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اندر، وہ ہے اس کتاب کے دی رائم آف اینشنٹ میرینر کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ۔ ایس ٹی کالریج چونکہ خود بھی رومانٹک موومنٹ کا فاؤنڈنگ فادر سمجھا جاتا ہے، اور 19 سینچری کے اندر جب یہ بیسیکلی ایک جو ایج آف انلائٹنمنٹ کی جانب ایک ریسپانس تھا، اس کے بالکل اپوزٹ ریسپانس تھا۔ 18 سینچری کے جو یہ تھنکرز ہیں انلائٹنمنٹ کے، انہوں نے ریزن کو ہر چیز سے اوپر رکھا ہوا تھا، ہر چیز سے زیادہ اہمیت انہوں نے ریزن کو دی ہوئی تھی کہ ریزن ہیز گاٹ پرائم امپورٹنس فار دیم۔ تو اس پرائم امپورٹنس کو کی وجہ سے انہوں نے کچھ پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھیں، کچھ سختیاں کی ہوئی تھی جن کو فالو کر کے ادیب نے لکھنا تھا۔ کالریج نے جب ایس ٹی کالریج نے جب لکھنا شروع کیا، یہ وہ زمانہ تھا جب انڈسٹریل ریولوشن بھی آ چکا تھا، ٹیکنالوجی نے ہیومینٹی کے جو ریلیشن شپ کا جو بیلنس تھا، فطرت کے ساتھ جو تعلق تھا انسان کا، اس کو ٹیکنالوجی نے بڑی شدت سے اس نے ٹیکنالوجی نے اس کو متاثر کیا ہوا تھا۔ رومانٹکس ایک طرف رومانٹکس ہیں تو ایک طرف وہ ریزن والے لوگ ہیں۔ رومانٹکس کے حالات یہ ہیں کہ یہ لوگ امیجینیشن کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کا زیادہ کنسرن اس کے ساتھ ہے، امیجینیشن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلاسکس، وہ زیادہ ریزن پہ فوکس کرتے ہیں۔ رومانٹکس جو انہوں نے ایموشن پہ فوکس کیا ہوا تھا، ریزن پہ، اور وہ بیسیکلی فطرت کی اپریسیشن اور گلوریفیکیشن پہ زیادہ فوکس کرتے تھے۔ میں نے جیسے پہلے بات کی، انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریز بن رہی ہیں، دیہات ختم ہو رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسی سسٹم کے اگینسٹ ایک ریوالٹ تھا بیسیکلی، کہ ریٹرن ٹو نیچر، فطرت کی طرف واپس آئے۔ ڈسکوری کی ایج چل رہی تھی، ایکسپیڈیشنز تھے نارتھ اور ساؤتھ پولز، یہ وہ زمانہ آپ دیکھیں رومانٹک آئیڈیلز کچھ مختلف طرح کے تھے۔ ایک طرف نارتھ اور ساؤتھ پولز کی جانب یعنی کہ ایکسپیڈیشن چل رہے ہیں جی، اور وہیں ساتھ ساتھ شپس جا رہی ہیں گلوب، پورے مطلب دنیا کے مختلف شہروں میں، جو سمندروں کی جانب گریٹر اینڈ گریٹر ایز کے ساتھ جا رہی تھیں۔ تو اس زمانے کے اندر جو موومنٹ یا جو یہ سارا سلسلہ ہے نا، اس کو پھر وہاں سے وہ ادیب کو اس نے، عام آدمی کو اس نے شہر کی زندگی یا اس جو ایک عام زندگی تھی وہاں سے اس نے نکال کے وہ دوسری جانب لے کے گیا۔ یا ورڈزورتھ اور کالریج کے بارے میں یاد رکھے کہ جب یہ پریفیس ٹو لیریکل بیلڈز لکھ رہے تھے، چاند کا نظارہ انہوں نے کیا، ایک رات تھی، چاند کی چاندنی کو انہوں نے دیکھا، تو ایک نے جو ہے وہ فطرت پہ لکھنا شروع کیا اور ایک نے مافوق الفطرت پہ لکھنا شروع کیا، سپر نیچرل پہ۔ ورڈزورتھ کی پوئم کے اندر فوکس ہی بیسیکلی فطرت ہی زیادہ فوکس ہے، جبکہ کالریج کی پوئمز کے اندر جو ہے وہ زیادہ کنسرن جو وہ اس کا ہے، اس کا سپر نیچرل ایلیمنٹس کا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے اسی کے اگلے اسپیکٹس پہ۔ اسی کتاب کے اندر کچھ ایسے تھیمز ہیں، کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو کہ موجود ہیں۔ انڈر لائنگ میننگ جب آپ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب آپ کسی بھی پوئم کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے پیرافریز، کہ آپ نے اس کو پڑھا، اس کا آپ نے ترجمہ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے انڈر لائنگ میننگس، جب آپ کریٹیکل اپریسیشن کرتے ہیں تو جہاں اس کے اندر پوئٹک ڈیوائسز آپ دیکھتے ہیں، جہاں پہ رائم اور میٹر کو دیکھتے ہیں۔ میں اس میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا
کہ رائم آف اینشنٹ میرینر کو جب آپ نے دیکھا، آپ نے اسٹرکچر کو دیکھا تو بیلٹ کی اسٹرکچر ہے، اسٹرکچرل کوالٹی صرف آپ نے دیکھی کہ اس کے اندر رائم کون سا فالو کیا گیا یا کون سے پوئٹک ڈیوائسز نے لگائے. لیکن اس کے ساتھ جب اس کے اندر آپ انڈر لائنگ میننگز بھی دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس پوئم کا کمپلیٹ کریٹیکل انالیسس کرنے جا رہے ہیں، ورنہ سمپلی آپ صرف تھیمز پہ بات کر رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ چیز ڈسپلے ہو رہی ہے. میں نے اس کے اندر جو تھیمز آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو فرسٹ تھیم ہے، رسپیکٹ اینڈ اپریشیٹ آف آل گاڈس کریشنز نو میٹر ہاؤ گریٹ اور اسمال. فطرت کی ساری چیزوں کے لیے رسپیکٹ. جب آپ نے اس کی کتاب کو دی رائم آف اینشنٹ میرینر کو پڑھا تو یہی چیز یہی ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک امبیڈڈ تھیمز آپ کو ملتا ہے. رسپیکٹ کی بات کرتا ہے کہ عزت کرو، احترام، فطرت کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو ان کی جو ڈیو امپورٹنس ہے وہ ملنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ فورگیونیس کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے کہ جب آپ ریپینٹنس کی جانب بڑھیں، اگر آپ ریپینٹنس کی جانب نہیں بڑھیں گے، فورگیونیس کی جانب نہیں بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پنشمنٹ بھی اتنی زیادہ ملے گی. تو یہیں ساتھ ساتھ اس نے ایس ٹی کالر نے یہ بھی سمجھایا کہ گلٹ اور اس کا جو انفلوئنس ہے ریپینٹنس پہ وہ کتنا زیادہ ہے. جتنا انسان کو نگار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر وہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. پاور کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. اب جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے ایس ٹی کالرج کو پڑھتے ہوئے تو آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر یہ تھیمز جو ہے وہ ایمبیڈڈ تھیمز آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ سمپلی آپ دیکھیں نا تو یہ گاڈ کی کریشن کی جو امپورٹنس ہے ان کے بارے میں ایس ٹی کالرج بات کرتا ہے. اور وہ بیسیکلی اس پہلے تھیم کے اندر نا وہ اپریشیٹ کرواتا ہے کہ جو بھی چیز ہے، اور اس یعنی کہ اس معاملے کہتا ہے کہ میرینر جو ہے وہ آپ دیکھیں وہاں پہ فطرت کو جب دیکھ رہا ہے تو انوائڈ ہے، پہلے وہ سٹارٹ میں انوائڈ ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح انوائنس اس کی جو تھی، اس کا جو انوائنگ ایٹیچیوڈ تھا، اس کی وجہ سے کیا معاملات اس کے ساتھ ہوئے کہ گریٹ ہے یا اسمال ہے، فطرت کی بنائی چیزوں کا آپ نے احترام کرنا ہے. یہ تھیم آپ کو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے، بڑے کلیئرلی آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد فورگیونیس کا تھیم جیسے میں نے بتایا پریویلنٹ تھیم ہے. فورگیونیس جو ہے آپ دوسروں سے لیں اور آپ دوسروں کو بھی جو ہے نا آپ دوسروں کو معاف کریں. میرینر جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سزا بھگتتا ہے، کرسز فطرت کی جو کرسز ہے ان کا سامنا کرتا ہے، اور پھر اسے ایک موقع ملتا ہے، موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مسٹیکس کے اوپر ریفلیکٹ کرے اور اس کے بعد ان کا کفارہ ادا کریں. میرینر جیسے جیسے تجربات سے گزرتا ہے، جو چونکہ اس نے فطرت کو ڈس رسپیکٹ کیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل بھی بدل جاتا ہے اور الٹیمیٹلی گزرتے وقت کے ساتھ وہ فطرت کی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ان کو ایز اے ریالٹی ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے بعد اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی کہ جب آپ سنگل تھیم پہ آپ کا کوشچن آتا ہے تو آپ نے ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے، پھر اس کے حساب سے آپ نے حوالے بھی دینے ہوتے ہیں. گلٹ کا پھر انفلوئنس ہے، اس کے ریپینٹنس کا جیسے ہم نے بات کی کہ اب جب آپ پوئم کے اختتام پہ دیکھیں گے تو میرینر جو ہے اس کے اندر ایک اوور ویلمنگ ڈیزائر پیدا ہو چکی ہے. گناہ کے بعد آپ کو وہ لوگوں کو اپنی کہانی بتائے، اپنے فیلنگ ایکسپریس کرے، کیتھارسس کرے. اس طرح وہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ بتاتا ہے کہ اس طرح کا گناہ نہ کریں. باقی لوگوں کو بتا کے اپنے گناہ کے اوپر بیسیکلی وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، اپنے گلٹ کے اوپر. اس سے مزید اس کو جو ہے نا وہ ایک سکون ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی. اس کے بعد جو آخری تھیم اس سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کالرج سے کا جو ہے وہ پاور کا ہے، تھیم آف پاور. ٹھیک ہے، پاور جو ہے وہ نیچر کے ذریعے، اسپرٹس کے ذریعے، ہرمیٹ کے ذریعے اور میرینر کے ذریعے اس نے ریفلیکٹ کی ہے. میرینر جب البیٹراس کو قتل کرتا ہے تو ہمیں پاور، فطرت کے اندر پاور نظر آتی ہے. سپر نیچر ورلڈ جو ہے جو اس کے اندر موجود ہے، پاور اس کو دکھاتا ہے جو کہ میرینر کو کرس کرتی ہے. اس کے بعد کرو ممبرز کس طرح اس کے وہ ختم ہوتے ہیں. اسی طرح باقیوں کے اندر بھی پاور موجود ہے. اس کے بعد آگے اگلے پیج پہ، اگلی سلائڈ پہ ہم بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز جیسے پہلے بات کی کہ ناٹ ایوری تھنگ از واٹ اٹ سیمس. اس نے اگلا تھیم جو ہم نے دیا ہے کہ یہ اس کی اس کتاب کے اندر ہی بڑا ایویڈنٹ ہے، خاص طور پہ پارٹ 1 میں جہاں پہ میرینر جو ہے وہ ویڈنگ گیسٹ کی اٹینشن کو حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چوتھے حصے میں بھی جہاں پہ میرینر ویڈنگ گیسٹ جو ہے دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. سو پوئم کے سٹارٹ پہ 3 ویڈنگ گیسٹ آتے ہیں. اب میں نے جیسے بات کی کہ ہر چیز ایسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے. سو ویڈنگ گیسٹ اس کی بات کو جب وہ وہاں سے ایک کو وہ لے لیتا ہے، قابو کرتا ہے، وہ پابند ہو جاتا ہے اس کی بات سننے کے لیے. سو
اس سارے کے اندر، اس سارے پروسیس کے اندر میرینر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ کیوں بوٹ کے اندر وہ قتل ختم نہیں ہوا، کیوں نہیں ختم ہوا، اور یعنی کہ جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اس گناہ کے بارے میں بات ساری کی ساری بات کی جا رہی ہے کہ میرینر جو ہے اس نے جب وہ بوٹ لے کے آخر تک جب پہنچتا ہے تو وہ مسٹیریس شپس جو ڈسٹینس پہ ہے وہاں سے جب وہ واپس پہنچتا ہے تو ڈیتھ اس کے اوپر، ڈیتھ کارس اس کو ملتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ زندگی کے اندر ہی وہ کہتے ہیں لائف اینڈ ڈیتھ، اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس کو زندہ درگور دوسرے الفاظ میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، اسی طرح وہ جو ہے وہ اسی طرح وہ لوگوں کو اپنی داستان سناتا رہے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر اگلا جو تھیم ہے وہ یو کین فائنڈ بیوٹی ان دا ڈارکسٹ آف ٹائمس، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ برے حالات میں بھی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فطرت کی رعنائیاں ہیں، نیچر، لو فار نیچر۔ اب یہاں میں ساتھ ساتھ رومانٹک ایلیمنٹس بھی ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں، آگے خیر وہ آئیں گے بھی کہ رومانٹسزم بیسیکلی آلدو کہ ایک موومنٹ ہے، لیکن جو رومانٹک رائٹرز ہیں وہ ایک امیجینیشن کی فلائٹ لیتے ہیں، اس ریئلسٹک ورلڈ سے امیجینیشن کی ورلڈ کی جانب جاتے ہیں، اسکیپ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ایک ضرور اس کے اندر ایلیمنٹ ہے، لیکن ان کے اندر جو اصل جو ان کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ لو فار نیچر، لو فار بیوٹی، لو فار اسکیپزم، لو فار امیجینیشن، یہ سارے اسپیکٹس آپ کو یہاں پہ اس کی پوئمس کے اندر بھی ملیں گے۔ جو کچھ اس نے کریٹ کیا اس نے امیجینیٹیولی کریٹ کیا، آپ ڈارکسٹ ٹائم برے حالات میں بھی آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ چیزیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں لیکن حالات چل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ حالات اس کے کنٹرول میں نہیں، آگے کی جانب بڑھ، اور ایک وقت ایسا تک وہ تبدیلیں جو وہ حالات بدل جاتے ہیں اس کے لیے۔ جو وہ سمندر پہ تھا، سمندر سے وہ ساحل پہ پہنچا اور وہ کس طرح کن حالات سے گزرا، وہ پوری ایک داستان ہے۔ امپریزنمنٹ کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا فریکوینٹلی، سمندر کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا، وہاں پہ وہ قید ہے، اور پھر ویڈنگ گیسٹ کو کس طرح قید کر دیا گیا، دونوں جگہ پہ یہ ایلیمنٹ موجود ہے امپریزنمنٹ۔ اب یہاں پہ اس نے جب اس کو بٹھا لیا، آپ سوچیں، میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی، ایبسٹریکشن کی بات کی، امپریزنمنٹ، وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ ان ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو قید کر لیا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بھی، یعنی کہ یہ وہی قید ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ریلیجن کا تھیم بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، دی رائم آف دا اینشنٹ میرینر کے اندر، خاص طور پہ کرسچن جو ریلیجن ہے اس کو اس نے دکھایا۔ وہی بات، گناہ کرو گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا سزا ملے گی، کہ اور فطرت کی چیزوں کے ساتھ آپ مت ٹکرائیں، ان کو آپ نقصان مت پہنچائیں۔ اینشنٹ میرینر پھر اسی چیز کا اظہار سب کے سامنے کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے، جیسے حابیل اور قابیل والا معاملہ، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، یہ اسی طرح ہے کہ البیٹراس کو جو قتل کرنا ہے بیسیکلی اس کرسچن بلیف جو ایڈم اس کے ساتھ ہے، کہ جہاں پہ کین نے بیسیکلی ایبل کو قتل کیا۔ سو میرینر نے کہتا ہے، میرینر نے بیسیکلی جو ہے نا اس کو جو خدا کا جو بلیف تھا اس کو اس نے فالو نہیں کیا تھا، اور وہ گناہ گار ہو چکا ہے۔ سیم سچویشن، یعنی کہ کرسچن بلیف کو اگر آپ دیکھیں اسی طرح کی سچویشن ہے۔ اس کے بعد آگے لمٹ کی بات ہوتی ہے، دا ایکٹ آف ہیونگ لمٹ، کہ ایس ٹی کالرج کچھ تھیمز ایسے بھی یوز کرتا ہے جو کہ اس پہ اب یہاں لمینل سپیس اس نے دکھایا، بیسیکلی ایکٹ آف لمٹ کے اندر لمیٹیشنز دکھائیں کہ انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہے کہ یہاں تک رہ کے تو وہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن جب نارتھ سے ایک پول سے دوسرے پول کی جانب بڑھتا ہے، جب ریئلسٹک ورلڈ سے امیجینیٹو ورلڈ کی جانب جب بڑھتا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا نہیں رہتی، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ دوسری ایک دنیا ہے۔ لمینل، آپ اس کو لمینل سپیسز کے ایک بیسیکل لمینل پلیس ہے، دو ڈفرینٹ پلیسز یونیورس کے اندر، ریم کے اندر، رائم آف اینشنٹ میرینر کے اندر بھی اسی طرح کی چیز ہے، اور یہ پین سے بیسیکلی کریٹ ہوتا ہے۔ پہلا لمینل سپیس کیا ہے کہ میرینر کس طرح جو ہے ویڈنگ گیسٹ کو جو ہے نا وہ اپنے رستے میں قابو کرتا ہے، اور جیسے ہی سیلر جو ہے نا وہ اکویٹر پہ آتا ہے، اب دیکھیں جو اس کے اندر جو موجود ہے، جو ٹورمنٹ اس کے اندر موجود ہے، جو تکلیف اس کے اندر موجود ہے، جو جس کنڈیشن سے وہ گزرا ہے، وہ ساری کی ساری اس نے یہاں پہ بیٹھ کے اس نے بیان کی ہے۔ اس سارے کے سارے اس ایونٹ کے اندر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے دکھاتا ہے آپ کو، وہیں سے آپ کو فلائٹ کرواتا ہے، امیجینیشن کی دوسری دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے، امیجینیٹو ورلڈ میں لے کے جاتا ہے، سپر نیچر ورلڈ میں لے کے جب جاتا ہے تو یہی سچویشن ہے کہ وہ اپنی جو تکلیف ہے وہ آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے۔
اب جہاں آپ اس کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ جہاں آپ اس کو ایس ٹی کالریج کے ان ایلیمنٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہیں آپ کو دیکھیں لمٹ کی چیزیں یا یہ سارے انڈر لائن تھیمز آپ کو جہاں پتہ لگتا ہے، تو یہ صرف اس کا ایک پہلو یہاں پہ ایک ٹاپک یا ایک کانسیپٹ صرف کلیئر ہوتا ہے، اور وہ کانسیپٹ اس کا صرف تھیم سے ریلیٹڈ ہے۔ نوٹس کے اندر بھی مختلف طریقوں سے بیان کیے گئے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی کہ تھیمز بیسیکلی انڈر لائن آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ریپینٹنس کا جو تھیم ہے، ریٹریبیوشن ریپینٹنس، وہ تو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تھیم جو وہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو اس کا جو اسپیکٹ ہے ایس ٹی کالریج کی پوئمز کے اندر، وہ ہے ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کا۔ ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا کہ اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر اس نے کس طرح اس کو پورٹری کیا ہے۔ ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کس بلا کا نام ہے؟ ایک ٹیمپریری ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ آپ ان ایونٹس کو، ان چیزوں کو بیسیکلی آپ بلیویبل ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ آرڈینریلی، جن کو آپ انکریڈیبل سمجھتے ہیں، جن کو آپ وقتی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بندہ کہہ دیجیے کہ جنات کی ایگزسٹنس کی بات کرتے، تو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے نا، ایسی چیزیں آپ کو جو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی آپ ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وقتی طور پہ کہتا ہے اس بلیف کو، یہ جو نہ ماننے والا بلیف ہے، جو ڈس بلیف ہے آپ کا، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، انکریڈیبل ہیں، اس بلیف کو، یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ بلیف رکھنا کہ یہ انکریڈیبل ہے، یہ نظر نہیں آتی، اس بلیف کو وقتی طور پہ سسپینڈ کرواتا ہے، اور سسپینڈ کروا کے وہ آپ کو پھر ورک آف لٹریچر کو اپریشیٹ کرواتا ہے، دوسری دنیا کا آپ کو سفر کرواتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر، یعنی کہ رائم آف اینشنٹ میرینر کے اندر اس نے اسی طرح اس کو استعمال کیا ہے۔ ویڈنگ گیسٹ کو وہاں بٹھایا اس نے، ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف کے ذریعے وہ اپنی ٹیل اس کو سنا کے وہاں تک پہنچاتا ہے، اور اپنے جو تجربات ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ سو کالریج اس کے ذریعے، یعنی کہ اس ٹیل کے ذریعے وہ دوسری ٹیریٹری میں اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف کا سہارا لے کے، ڈائریکٹلی نہیں لے کے جاتا، اسی کا سہارا لے کے جاتا، سہارے سے وہ لے کے جاتا ہے، پھر اس کو وہ شپ دکھاتا ہے، اس کو وہ اوشن کے ویس دکھاتا ہے، وہ اتنا بڑا جانور دکھا دیتا ہے، وہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہے، پھر وہ سپر نیچرل انکاؤنٹرز، یہ سارے ایلیمنٹس اس اینشنٹ میرینر اس کو، ویڈنگ گیسٹ کو، وہ ساری چیزیں دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اسی پروسیس میں سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے وقتی طور پہ اس چیز کو، اپنے اس ڈس بلیف کو سسپینڈ کیا، اور آپ بھی اس کے ساتھ ادھر پہنچ گئے، جس طرح ویڈنگ گیسٹ وہاں پہ گیا، اور ویڈنگ گیسٹ کو دیکھیں کہ جب اس نے وہ چیزیں سنی، جب اس نے اس کے باتیں سنی، تو آپ اس کے حالات دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی ہی واز مچ چینجڈ، بدل چکا تھا، وہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو اسپیکٹ ہے، اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اینشنٹ میرینر کے ایز این الیگری سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، جس کا آپ لوگوں کا کوشچن بھی تھا، اور اس کو میں ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ الیگری کس بلا کا نام ہے، اس کو بھی پہلے ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ الیگری کیا چیز ہے، اور پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سیمیول ٹیلر کالریج نے الیگری کا استعمال کیا اپنی کتاب کے اندر، اس نے استعمال کیا ہے۔ الیگری کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ایک کہانی ہے بظاہر جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے، ایک کہانی کے پیچھے ایک دوسری کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے پیچھے بھی کچھ اور موجود ہے، اور جب آپ الیگری کو جب آپ پڑھتے ہیں، الیگری کو جب آپ سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا جو الیگری اور اس کا جو ایلیمنٹس ہیں الیگری کا، بیسیکلی کہ ایک سٹوری ہوگی یا ایک پکچر ہوگی جس کے ذریعے ادیب جو ہے کوئی ہڈن میننگ آپ کو دکھائے گا۔ نارملی کوئی مورل میننگ ہوتا ہے یا پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں جب آپ رائم آف اینشنٹ میرینر کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں، یہی چیزیں، یہی سارا کا سارا سلسلہ، ساری کی ساری یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں پہلے جیسے میں نے بات کی، ٹرم ہم نے ڈیفائن کی
اب الیگوریکل پرسپیکٹیو اگر آپ اس میں دیکھیں تو کون کون سے ہیں، کیا چیز ہے، کون سی بلا اس کے اندر موجود ہے. تو آپ باقاعدہ اس کا کوشچن جب اگر آپ کے پیپر میں آتا ہے سمجھانے کے پڑھنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے، تو آپ پہلے بتائیں گے کہ الیگری کس چیز کا نام ہے اور الیگری کون سے ایلیمنٹس ہیں، کیا کون سے ایلیمنٹس الیگری کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اس کے اندر ہیں. آرکیک سٹائل کے اندر بیسیکلی یہ لکھی گئی ہے یہ کتاب. آپ دیکھیں اینشنٹ میرینر کی کہانی سے سٹارٹ ہوتی ہے. مسٹیریسلی وہ ایک ویڈنگ گیسٹ کو قابو کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس گیسٹ کو لے جاتا ہے اور پھر اس کو اپنی کہانی سناتا ہے، اور وہ سارے کا سارا اس کو سفر جو اس کو بتاتا ہے، اور کس طرح اس نے مارا، یعنی کہ کس طرح اس نے البیٹراس کو مارا، شوٹ کیا، کوئی وجہ نہیں تھی. اور اس کے پیچھے یعنی اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے بھی ایک داستان موجود ہے. یہ سارا ایونٹ ہے نا. تو آپ دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ سامنے ایک کہانی ہے تو اس کے پیچھے دوسری کہانی ہے. نارملی اس کے کوئی نہ کوئی مورل پرپز ہوتا ہے. میں تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ سمندر کے اوپر جو سفر ہے بیسیکلی وہ انسان کی زندگی کے سفر کا آغاز وہ بتاتا ہے. تو آئس جو برف ہے جو کہ بیسیکلی شپ کو وہ انٹریپ کرتی ہے، وہ بیسیکلی جو انسان کی زندگی کے اندر جو ہارڈ شپس ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اسی طرح جو البیٹراس ہے وہ بیسیکلی فطرت کا ایک نمائندہ ہے. جو کمفرٹ جو برڈ کے ساتھ وہ جو ڈرا کرتے ہیں بیسیکلی دیٹ از واٹ جو اس پرندے کو دیکھ کے وہ کمفرٹ ڈرا کرتے ہیں، اس کمفرٹ کو آپ رومانٹک جو پلیئر ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو جوڑتے ہیں. اس کے بعد اینشنٹ میرینر جب تھاٹ لیسلی اس کو مارتا ہے تو اس کو ایک گریٹ سن کی صورت میں دکھایا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سفر پہ اسی طرح نکلتا ہے، فطرت کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے، فطرت کی چیزوں کو کس طرح ختم کرتا ہے، پھر اس کو فطرت کس طرح جب فطرت کی وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا، فطرت اس کو کس طرح سزا دے گی اور کس طرح وہ سارے کے سارے پروسیس میں سے گزرے گا. سین اینڈ ریڈیمپشن اینڈ ریٹریبیوشن، یہ جو پروسیس ہے اس سے وہ گزارتا ہے. سامنے ایک کہانی ہے، صرف اس نے مارا اور وہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر وہ ایونٹ سارے کے سارے جوڑ دیے گئے. سو دس از واٹ اباؤٹ we can say allegory. ٹھیک ہے. اب یہی الیگوریکل پرسپیکٹیو اس نے یہاں پہ بھی دکھایا ہے. اچھا، اس کا ہی اسی سے ریلیٹڈ اب جب آپ یہ چیز دیکھیں گے الیگری، جیسے میں نے بتایا کہ آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں ہڈن میننگ کے ساتھ، تو یہ کوسچن بھی آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ الیگری ہے جس کے اندر فیئر موجود ہے، گلٹ موجود ہے جس کے اندر، اور لونلینس موجود ہے. جب آپ نے پہلی ایک بات کر دی، کہانی کا آپ کو پتہ چل گیا، اب فیئر خوف کس طرح موجود ہے. میں ان تینوں ایلیمنٹس کو ڈسکس کروں گا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الیگری کس بلا کا نام ہے. میں نے بتایا کہ کہانی کے ساتھ دوسری کہانی انٹرپریٹ کی جا رہی ہے. میرینر جو ہے وہ ٹیریفائنگ ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے اور پھر سپر نیچرل ونڈرز کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پہ فیمیل فگرز، لائف اینڈ ڈیتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو اس کا وہ سامنا جو ہوتا ہے، یہ ہے فیئر الیگری آف. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے بات کی کہ اس کے اندر اس الیگری کے اندر فیئر، گلٹ اور لونلینس ہے، تو یہ وہ فیئر ہے، یہ وہ خوف ہے کہ اس کو جو جن چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، نئی چیزوں کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ. اور میرینر جو ہے وہ جب اس کا سامنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ اس سے دیکھتا ہے کہ وہ لائف اینڈ ڈیتھ از رولنگ اور ڈائس، ٹھیک ہے، ڈیتھ کے ساتھ وہ ڈائس کو وہ رول کر رہی ہے، تو میرینر جو ہے اس کو بھی خوف آتا ہے ویڈنگ گیس کے ساتھ. اور وہ اسے بتاتا ہے کہ سارے جو ہے نا اس وقت 1 بائی 1 کر کے کریو مین سارے کے سارے کس طرح وہ مر گئے تھے. یہاں پہ خوف کا ایلیمنٹ ہے جب سب کا مرنا ہے. میں نے جیسے بات کی کہ چیزیں ایبسٹریکشنز آپ کو دکھائی نہیں جاتی، ادیب دکھاتا نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود دیکھنی ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ چیزوں کو آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کا جو ہے وہ سہارا آپ نہیں لے سکتے، یعنی کہ یہاں سے آپ کو بتائے گا نہیں، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایٹ یور اون، خود سے آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا، فیئر کے بعد دوسرا جو ایلیمنٹ آپ لوگوں نے پوچھا دیٹ از ریلیٹڈ ٹو گلٹ. ہم نے جیسے پہلے بات کی اسٹارٹنگ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ ایک الیگری ایک داستان ہے، داستان کے پیچھے یہ سارا جو ہے نا وہ سارے کا سارا معاملہ اس کے پیچھے چل رہا ہے نا، سارے کا سارا سلسلہ اسی کے پیچھے چل رہا ہے. تو گلٹ میں کیا ہے؟ البیٹراس اور اس کا جو سمبولزم ہے ساری پوئم کے اندر وہ انوسینس اور پیورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کریچر کو مارنا بیسیکلی آپ نے مارنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ آپ کو جو ہے نا وہ معافی بھی مانگنی پڑے گی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. سو یہی کچھ اس نے کیا، فطرت کی چیزوں کو جب مارا، یعنی کہ فطرت کے ساتھ جب آپ ٹکرائے تو
تو آپ نے کیا کیا, کیا آپ نے غلطی کی. اس مرڈر کو بیسیکلی اس نے اس چین کے ذریعے ریپرزینٹ کروایا. گلٹ آپ نے بات کی تھی ہم نے کہ گلٹ اینڈ لونلینس, فیئر, گلٹ اینڈ لونلینس. پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ اس کے اندر خوف. تو جب الیگری کو آپ دیکھیں گے, داستان کو جب آپ دیکھیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو خوف کا ایلیمنٹ بھی نظر آئے گا کہ خوف کا ایلیمنٹ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہیں ساتھ ساتھ جہاں آپ کو خوف کا ایلیمنٹ ملا, وہیں آپ کو گلٹ بھی ملا. احساس گناہ اس کو ہوا, اور احساس گناہ کی وجہ سے ہی اس نے پھر وہ ریپینٹنس کی, اور اب اس کو اس کی پرماننٹ سزا اس کو دے دی گئی کہ وہ اب جگہ جگہ جائے اور وہ اپنی داستان لوگوں کو سناتا پھرے, لوگوں کو بتائے کہ اس نے کیا کیا. اچھا, یہیں پہ آخری ایلیمنٹ ہے لونلینس کا, تنہا, کہ وہ سارے اس کے اندر, وہ اس پورے سمندر کے اندر وہ تنہا ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان خود ایک سوشل اینیمل ہے. جب اس طرح کی یہ تینوں چیزیں اس کو سزا دی جاتی نا, الیگری. اب یہاں میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں گا. جب آپ کا کوشچن آتا ہے نا الیگری کا, تو پہلے جب بھی کوئی لٹریری ٹرم آتی ہے, آپ لٹریری ٹرم کو ڈیفائن کریں گے, اس ٹرم کا اس ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو بتائیں گے, پھر وہ جو ایلیمنٹس ہیں ٹرم کے وہ اس پوئم میں سے یا اس لٹریری ورک میں سے نکال کے آپ دکھائیں گے. اس طرح آپ کا آنسر جب وہ کنسٹرکٹ ہوگا. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا الیگری کی بات کر رہے ہیں. الیگری کی جب ہم نے بات کی تو پہلے میں نے کہا کہ الیگری کے اندر کیا ہے, الیگری کے اندر ایک کہانی جو سامنے, یعنی کہ جو لٹریری ورک ہے سامنے جو چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک ہڈن کہانی بھی اس کے اندر موجود ہے. سو ہڈن کہانی کیا ہے, خوف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر, کہ وہ سپر نیچرل وانڈرز کا جب وہ سامنا کرتا ہے تو خوف اس کے اندر کریٹ کر دیا جاتا ہے. خوف کریٹ کرنے کے لیے ادیب کن چیزوں کا سہارا لیتا ہے, لائف اینڈ ڈیتھ, اور ڈیتھ کا, ان دونوں کا جب وہ سامنا ہوتا ہے, اور وہ کس طرح وہ ڈائس کو وہ رول کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں وہ ایک خوف کریٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ آپ نے دیکھا گلٹ کا, پھر اس کے بعد لونلینس, وہ بھی سمندر کے اوپر تنہائی بھی آپ کو دکھائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا آپ کا یہ ٹاپک اس پہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ. جیسے ہم نے اس سے پہلے بات کی, تھیم سے ریلیٹڈ بات کی, کہ جب آپ اس سمپل, اگر آپ کو صرف تھیم سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے, تو جب تھیم سے ریلیٹڈ آپ سے بات کی جاتی ہے تو آپ تھیمز کو اسی طرح آپ ڈیل کریں گے. تھیمز کے بارے میں آپ بات کریں گے, آپ ایکسپلین کریں گے تھیمز کے بارے میں. اور اگر آپ سے وہ کریٹیکل اپریسیشن پوئم کی مانگتا ہے, تو پھر آپ تھیمز کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اسٹرکچر کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اگر اس نے سمپل آپ سے اسٹرکچر پوچھی ہے, تو جو بیلڈ کی اسٹرکچر ہے وہ آپ بتائیں گے. اس پوئم کے اندر آپ اسٹرکچر کو دیکھیے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بیلڈ کے حساب سے آپ کو بالکل کلیئرلی ایک انڈیکیشن ملے گی کہ کہاں پہ یعنی کہ کون سا ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہے. اچھا نور, دوبارہ کائنڈلی چیک کر کے مجھے بتا دیں ڈسٹورشن ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو مائک کو سیٹ کر دیا ہے. کائنڈلی دوبارہ دیکھ کے مجھے بتا دیجیے اگر اف دا ڈسٹورشن از اسٹل ایگزسٹنگ پلیز لیٹ می نو. ٹھیک ہے, ڈسٹورشن ابھی بھی ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. اچھا, تو بیلٹ کی میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ, بیلٹ پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, تو آگے بڑھتے ہیں بیلٹ کے بارے میں بھی تھوڑی سی, یعنی کہ اسٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بیلٹ کی جب بات کروں گا, بیلٹ کس بلا کا نام ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور پھر آگے اس کو بھی ڈسکس کروں. جب آپ سے اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اسٹرکچر کا, تو اسٹرکچر کے حساب سے بتائیں گے یہ بیلٹ کی اسٹرکچر ہے, بیلٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے بتائیں گے. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے دا رائم آف اینشنٹ میرینر ایز اے بیلٹ, پھر آپ بیلٹ کو ڈیفائن کریں گے. اسٹرکچر کا پوچھا ہے تو بیلٹ, اس جو بیلٹ کی اسٹرکچر ہے وہ بتائیں گے. سیموئل ٹیلر کالج نے جب یہ پوئم لکھی ہے لیریکل بیلڈس کے اندر, ڈیفینیٹلی یہ لیریکل پوئٹری کی ایک فارم ہے, تو اس کے اندر وہ ڈرمیٹک سٹوری کو نریٹ کر رہا ہے. بیلڈ بھی بیسیکلی جس طرح ایپک جو ہے نا آبجیکٹیو پوئٹری ہے, دیٹ از ناٹ سبجیکٹیو پوئٹری. آبجیکٹیو پوئٹری نہیں, پرسنل فیلنگز اس کے اندر نہیں ہوتے. اس کے اندر کیا کہتے ہیں, اس کے اندر ایپک کے اندر جس طرح پرسنل فیلنگز نہیں ہوتے, لیکن جو رومانٹک پوئٹری ہے اس کے اندر پرسنل فیلنگز دکھائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو نیریٹو فارم میں جو پوئٹری, رومانٹک پوئٹری کی جو نیریٹو فارم ہے, دیٹ از کالڈ بیلڈ. ڈرمیٹک سٹوری نریٹ کرتے ہیں
اور رائمنگ پیٹرن میں ہوتا ہے, لیریکل ٹون ہوتی ہے اس کے اندر, میوزیکلٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. رومانٹک پوئٹس کے اندر بیلٹ کی فارم بڑی فیملیئر تھی, بڑی پاپولر تھی, تو اس نے بھی اس کو اسی طرح لکھا. شارٹ لوزلی فٹڈ سٹینزا میں جب اس نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تو سملر ٹو بیلٹ, زیادہ تر یہ بیلٹ کا جو سٹینزا سٹرکچر اس نے بیلٹ کی ہی اس نے اٹھائی ہے. اس کو لیریکل بیلٹ بھی کہا گیا, جو کہ ٹرم اسی نے ڈیفائن کی, ان دونوں نے مل کے, یہ اور ورڈز ورتھ اور کالرج دونوں نے مل کے